اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقروا كباركم وارحموا صغاركم۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت و برکت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا احترام اور اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی جملے کے ذیل میں ماہ رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے جو سلسلہ آپ کے سامنے میں نے چھیڑا تھا اس کی یہ آج آخری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ کل سے مولانا فیاض صاحب قبلہ تشریف لائیں گے اور آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر انداز میں دینی معلومات سے بہرہ مند فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہترین معاشرے کے لیے اور ایک بہترین سماج کے لیے ضروری ہے کہ محبت، عطوفت، پیار، رحمت کا ماحول گھر میں رائج ہو۔ پیغمبر اکرم کو بچوں سے محبت ہے، پیغمبر اکرم کو بچوں سے پیار ہے۔ جو بچوں کو پیار نہیں کرتا ہے پیغمبر اکرم اسے مسلمان اور اسے جنتی ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر جو بچوں سے پیار نہیں کرتا، انہیں بوسہ نہیں دیتا، ان کو نہیں چومتا، وہ میرے نزدیک جہنمیوں میں سے ہے۔ آخر کیا راز ہے، کیا رمز ہے، کون سا پردہ اس محبت میں پوشیدہ ہے؟ کیوں پیغمبر اکرم کو بچوں سے اتنی زیادہ محبت ہے؟ کیا ہے بچوں میں جس سے پیغمبر اکرم کو بچوں سے اتنی زیادہ محبت ہے؟ خود پیغمبر اکرم نے اس سربستہ راز سے پردہ اٹھایا، فرمایا انی احب الاطفال لخمس، میں 5 وجہوں سے بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ بچوں میں ایسی 5 چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے میں بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ الاول انہم البکاؤن، بچوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بہت روتے ہیں، وہ بہت گریہ کرتے ہیں، وہ بہت آنسو بہاتے ہیں، بہت چیخ پکار کر کے روتے ہیں۔ والثانی یتمرغون فی التراب، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ مٹی میں بہت کھیلتے ہیں، مٹی سے ان کو بہت محبت ہے، ہر آن وہ چاہتے ہیں کہ مٹی میں کھیلتے کودتے رہیں۔ والثالث یختصمون بغیر حقد، وہ اپنے دوست ساتھی سے مسلسل لڑتے رہتے ہیں لیکن دل میں کینہ نہیں رکھتے، دل میں بغض نہیں رکھتے، لڑتے ہیں پھر دوستی کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں پھر لڑتے ہیں، پھر دوستی کرتے ہیں، دن بھر میں 50 بار لڑتے ہیں، 50 بار دوستی کرتے ہیں۔ والرابع لا يدخرون لغد شیئا، وہ دوسرے دن کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے ہیں، جو کچھ ہے
جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو آج ہی ختم کر کے کل کیا ہوگا، کل کیسے کھائیں گے، کل کیسے پہنیں گے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ والخامس یعمرون ثم یخربون، وہ دن بھر گھر بناتے رہتے ہیں، شام ہوتے ہی ایک لات مار کر اس گھر کو خراب کر دیتے ہیں۔ بچہ مسلسل گھروندہ بناتا رہتا ہے، مسلسل گھر بناتا رہتا ہے، لیکن ایک ہاتھ سے اسی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ 5 ایسی صفتیں بچوں میں پائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی صفت بچوں کی یہ ہے کہ انہم البکاؤن، وہ بہت گریا کرتے ہیں، وہ بہت آنسو بہاتے ہیں۔ ہم بچوں کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے یہ بچہ تو بڑا روتا ہے پیدائش کے بعد۔ توحید مفضل میں مفضل سے مولائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مفضل عام طور پر مائیں بچوں کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بچہ جتنا روئے اتنا اس کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے رونے سے آنسوؤں کی شکل میں جو اس کے دماغ کی فاسد رطوبت ہے وہ باہر نکلتی ہے آنکھوں کے ذریعے سے، جس کی بنیاد پر وہ دیوانے پن اور دیگر دماغ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم بچوں کو رونے دینے میں ان کے لیے کتنی اچھائیاں ہیں، اور جیسے جیسے بچہ اپنی ہر ضد رو کے منواتا ہے، بھوک لگتی ہے تب بھی روتا ہے، پیاس لگتی ہے تب بھی روتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر روتا ہے بچہ۔ گریہ پسند ہے خدا کو، گریہ پسند ہے پیغمبر اکرم کو۔ جو نہیں روتا ہے اس کا دل سخت ہو چکا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں اس کا دل خشک ہو گیا ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا ہے، وہ قسی القلب ہے۔ اس کو یہ صفت بچے سے سیکھنی چاہیے۔ سرکار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب، آنسو خشک نہیں ہوتے ہیں مگر اس بنیاد پر کبھی بھی خشک نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی آنسو خشک نہیں ہوتے مگر اس لیے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، دل قسی القلب ہو جاتا ہے۔ جب دل کڑا ہو جاتا ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنسو بھی خشک ہو جاتا ہے، پھر آنسو نہیں آتا ہے۔ دل کب کڑا ہوتا ہے؟ یوں ہی ہو جاتا ہے اپنے سے دل کڑا، یوں ہی دل جی سخت ہو جاتا ہے، یوں ہی کسی کی مظلومیت دیکھ کے نہیں روتا ہے انسان، یوں ہی کسی ننھے سے بچے کو قتل کر کے خوش ہوتا ہے انسان۔ کب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، کب انسان کا جی کڑا ہو جاتا ہے؟ فرماتے وما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، دل کبھی بھی سخت نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی سخت نہیں ہوتا ہے مگر زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے۔ جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ بچے کا دل نرم ہے، نازک ہے، ابھی اس کے اوپر قساوت قلب نہیں آئی ہے، اس لیے وہ ذرا سی مشکل پر، ذرا سی بات پر رونے لگتا ہے۔ پیغمبر اکرم کو یہ رونا پسند ہے اس لیے کہ دل ابھی اس کا نرم ہے۔ جس سے دوسرے کی مظلومیت دیکھی نہ جائے اور آنسو آ جائے، وہ پیغمبر اکرم کی نگاہ میں بہترین انسان ہے۔
شعیب نبی اتنا روئے جناب شعیب، اتنا روئے جناب شعیب خوف الہی میں کہ ان کی آنکھیں گھل گئیں، نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے۔ فرد اللہ عز وجل علیہ بصرہ، پھر خدا نے دیکھا کہ جب روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے، تو خدا نے ان کی بصارت واپس لوٹائی پھر سے۔ اب جو بصارت واپس لوٹائی تو پھر رونا شروع کیا، پھر آنسو بہانا شروع کیا، پھر بینائی جاتی رہی روتے روتے۔ دوسری بار خدا نے بینائی لوٹائی، پھر رونے لگے جناب شعیب نبی، یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ نابینا ہو گئے تو اب آواز قدرت آئی، شعیب اتنا کیوں روتے ہو؟ کب تک رو گے اس طرح شعیب؟ اس طریقے سے رونا مناسب نہیں ہے۔ تم کس لیے رو رہے ہو؟ اگر جہنم کے خوف سے رو رہے ہو تو میں نے تم سے جہنم کو دور کر دیا۔ اگر تم جنت کے شوق میں رو رہے ہو تو میں نے جنت کو تمہارے اوپر واجب کر دیا۔ کیوں رو رہے ہو شعیب؟ اتنا آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ اتنا زیادہ گریہ وزاری کیوں کر رہے ہو؟ آواز آئی، الہی و سیدی انت تعلم، تو بہتر جانتا ہے، انی ما بقیت خوفا من نارک، اے میرے اللہ میں جو یہ آنسو بہا رہا ہوں یہ تیری جہنم کے خوف میں نہیں ہے، ولا شوقا الی جنتک، اور نہ ہی تیری جنت کے شوق میں یہ گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ پھر کیا؟ ولیکن عقد حبک علی قلبی، مالک میں فقط اس لیے رو رہا ہوں کہ تیری محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ گریہ، آنسو۔ پیغمبر اکرم کو بچے پسند ہیں اس لیے کہ وہ بہت روتے ہیں۔ موسیٰ کو، شعیب کو رونا اس لیے آ رہا ہے کہ خدا سے محبت ہے، ان کے دیدار کے متمنی ہیں۔ جب خدا نے موسیٰ شعیب کی یہ آواز سنی تو وحی نازل کی، فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ جَلَالَهُ إِلَيْهِ، تو خدا نے ان کی طرف وحی کی، اما اذا کان ھذا ھکذا، اگر تمہارا رونا اس لیے ہے، فَمِنْ أَجْلِ ھذا، تو اب میں تمہیں کیا دوں گا؟ میرا کلیم موسیٰ ہے، کوہ طور پہ میں اس سے بات کرتا ہوں، 9 آیتیں میں نے اسے دی ہے، جس میں سے ایک ید بیضا ہے، جس میں سے ایک تابوت سکینہ ہے، خود خود ایک عصا اس کا معجزہ ہے، کہ خود عصا میں نہ معلوم کتنے معجزے ہیں۔ کبھی دریائے نیل پر مار دیتا ہے تو یہی عصا راستہ بنا دیتا ہے، کبھی اسی کو سامری کے درمیان چھوڑ دے گا تو یہی اژدہا بن جائے گا، کبھی پتھر پر مار دے گا تو چشمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ موسیٰ ہیں کہ جن سے ہم بات کرتے ہیں، جو میرے کلیم ہیں، جن کو ہم بلاتے ہیں اپنے پاس، جو میرا صاحب کتاب نبی ہے، جو میرا صاحب شریعت نبی ہے، ایسے نبی کو میں تمہارا خدمت گزار بنا دوں گا۔ شعیب تم میرے لیے رو رہے ہو، میری محبت میں گریہ وزاری کر رہے ہو، تو میں سأخدمک کلیمی موسیٰ بن عمران، تو میں تمہارا خادم بنا دوں گا اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 8 سال، 8 سال تمہارے خادم، 10 سال تمہارے خادم موسیٰ رہیں گے، فقط اس بنیاد پر کہ تم میری محبت میں رو رہے ہو، میری محبت میں گریہ وزاری کر رہے ہو۔ بچپنے میں جو صفت ہم نے رونے کی تم کو دی تھی، اسے جوانی اور بڑھاپے میں بھی محفوظ رکھا ہے،
گریا آنسو ایک وقت خوف کا ہوتا ہے، ایک وقت حزن کا ہوتا ہے. یہ چیز چھن نہ جائے اس کا خوف ہے، وہ چیز ملی نہیں ہے اس کا حزن ہے، رو رہے ہیں. شاید یہ آنسو کا ارساز نہ ہو. ایک آنسو شرم کا ہوتا ہے، بچہ شرم کے مارے روتا ہے. استغفرو کا استغفار حیا ان، مالک تجھ سے میں استغفار مانگتا ہوں حیا کے سلسلے میں، اپنی بے حیائی کے سلسلے میں. اور ایک وقت اس آنسو عشق کا ہوتا ہے، آنسو محبت کے آنسو ہوتے ہیں. حبنی صبرت علی حر نارک، دعائے کو میں حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. شاید ممکن ہے میرے مالک کہ تیری جہنم پر صبر کر لیں، لیکن تیری نظر کرم ہم سے منہ موڑ لے، اس پر کیسے صبر کریں گے؟ بچہ شاید بھوکے رہنے کو برداشت کر لے، ماں اس سے منہ موڑ لے، یہ بچہ کیسے برداشت کرے؟ گریا پیغمبر اکرم کو پسند ہے بچے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل صاف ہے، وہ صفائے قلب کے ساتھ روتا ہے. انہم البکاؤن، مجھے بچوں سے اس لیے محبت ہے کہ بچے روتے بہت ہیں. پیغمبر اکرم 63 سال کے آس پاس کے، 62 سال کے آس پاس کے، لیکن ایسے روتے ہیں جیسے ننھا سا بچہ روتا ہے. وہ بچپنے کی صفت موجود ہے. جب اپنی ماں کی قبر کے پاس برس جاتے، 50 سال پہلے جس ماں کا انتقال، 60 سال 2 سال کے ہی تو ماں کا انتقال ہو گیا تھا، 60 سال کے سن میں جب ماں کی قبر کے اوپر جاتے ہیں تو ایسے روتے ہیں جیسے ننھا سا بچہ ماں کے فقدان پر روتا ہو. گریا وزاری. سرکار امیر جب نماز میں پہنچتے ہیں، سجدے میں پہنچتے ہیں تو یتململو کتململ السلیم، جیسے سانپ کا کاٹا تڑپ تڑپ کے روتا ہے ویسے روتے ہیں. آہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر، آہ آہ کتنا لمبا سفر ہے اور کتنا کم راستے کا سامان ہے. تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. سرکار امیر کی حکومت میں اگر ایک غیر مسلم عورت کے کان سے چھین لیا جائے گوشوارہ، پیر سے پازیب چھین لیا جائے تو حضرت علی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. غیر مسلم عورت، کہتے ہیں کہ اگر اس مصیبت پر روتے روتے انسان مر جائے تو یہ بھی انسان، کیوں؟ اس لیے کہ درد ہے. لیکن جہاں دل قسی القلب ہو جاتا ہے تو پھر انسان دوسروں کی مصیبت پر ہنستا ہے. انسان پھر ہنستا، پھر اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ کاہے کے لیے رو رہے ہیں؟ ساری دنیا ہنس رہی ہے، کھیل رہی ہے، یہ کیوں روتے ہیں محرم میں؟ ان کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو رونے کا کیا ماجرا ہے؟ ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے رونا، اس لیے کہ دل سخت ہے. جب بے پردگی بے حیائی کے پیک پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اگر یہ واقعہ نقل کرنے والوں نے مغربی دنیا کا، مجلس ہو رہی ہے، لوگ صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مصائب پڑھ رہے ہیں. مجمع رو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں. دوسرے دن ایک بے حجاب جوان لڑکی آ کر پوچھتی ہے مولانا سے جو مجلس پڑھ رہے تھے کہ کل لوگ اتنا رو رہے تھے، میری سمجھ میں نہیں آیا کیوں رو رہے تھے، کیا ہو گیا تھا، آپ نے کیا پڑھ دیا کہ لوگ اتنا رو رہے تھے؟ آپ نے یہی تو پڑھا کہ زینب کبریٰ کے سر پر چادر نہیں تھی تو نہیں تھی، کیا ہو گیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ دل جب سخت ہو گیا
تو اس کو ابھی یہ غیرت بھی نہ رہی کہ عورت کے سر سے چادر اتر جانا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تو اب سب رو رہے ہیں، تو ان کے رونے پر اسے تعجب ہو رہا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں لوگ، چادر ہی چھن تو گئی۔ یہاں تو مغربی دنیا میں چادر تو دور کی بات ہے، کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے جاتے ہیں جس سے برہنے کی چھپے ہے۔ تو پھر ان کے اوپر نہیں تھی تو نہیں تھی، کون سا ایسا پارٹ؟ یہ کیا ہے؟ دل مردہ ہو گیا ہے بے حیائی اور بے غیرتی کے نتیجے میں۔ اور اس سے بڑھ کر معرکہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ دوسروں کی مصیبت پر ہنسنا، جو داعش کا کام، جو النصرہ کا کام، جو اس قسم کے دیگر بربریت اور بہیمیت پیکر خوگر افراد کا کام، کہ ننھے ننھے بچوں کو قتل کر کے خوش ہوتے ہیں، سر کو مروڑ کے قتل کرنے کے بعد سر کو مروڑ کے ہڈیوں کو توڑ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ آنسو تو ان کے دور دور کو نہیں ہیں، یہ آنسوؤں سے بہت دور ہیں، یہ انسانیت سے بہت دور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں انسانیت نہیں پائی جاتی۔ بچوں سے مجھے محبت ہے اس لیے کہ ان میں 5 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ روتے بہت ہیں، ان کا دل صاف ہے۔ دوسری صفت بچوں کی یہ ہے کہ ان کو مٹی سے انس ہے، وہ خاکستر ہیں، وہ متواضع ہیں، وہ منکسر مزاج ہیں، وہ خاکی ہیں، ان کو مٹی سے الفت ہے، ان کو زمین سے الفت ہے، وہ غرور سے دور ہیں، وہ تکبر سے دور ہیں، وہ نخوت سے دور ہیں، وہ ایک کپڑا پہن کے 10 بار اسے جھاڑتے نہیں ہیں، وہ اچھے کپڑے پہن کے غریبوں سے بچتے نہیں ہیں کہ ارے اگر یہ میرے بغل میں بیٹھ گیا تو میرے کپڑے کی خوشبو لے جائے گا، میرے کپڑے کی تراوٹ لے جائے گا۔ نہیں، بلکہ وہ خاکی ہیں، بلکہ وہ متواضع ہیں، ان کو مٹی سے الفت ہے، اس لیے بچے مجھے پسند ہیں۔ وہ متواضع ہیں، اس لیے مجھے بچے پسند ہیں۔ انہیں اس سے مطلب نہیں کہ کہاں بیٹھیں، بچے کہاں بیٹھیں اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ زمین پہ جگہ ملی زمین پہ بیٹھ گئے، اوپر جگہ ملی اوپر بیٹھ گئے، آگے جگہ ملی آگے بیٹھ گئے، پیچھے جگہ ملی پیچھے بیٹھ گئے، کہیں بیٹھ گئے۔ التراب ربیع الصبیان یا ربیع الاطفال، مٹی بچوں کی بہار ہے، بچوں کو مٹی سے الفت ہے، فطرت توحید کی فطرت ہے، جس سے وہ پیدا ہوئے اسی کی طرف ان کا کھچاؤ زیادہ ہے۔ خلقناکم من تراب، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کی طرف کھچاؤ ہے۔ جب اس فطرت کے اوپر غبار آتا ہے تب غرور پیدا ہوتا ہے۔ عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، دیکھو ذرا، اس نے اپنی جبین پیشانی سکیڑ لی، چیبر جبین ہو گیا، منہ پھیر لیا اس نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اندھا آ گیا، کہیں اس کو لگ نہ جائے، اندھا آ گیا ہے اس لیے سمیٹ، ایک غریب آ گیا ہے اس لیے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہے کہ کہیں کپڑے کا پانی اس تک پہنچ نہ جائے۔ اسے کیا معلوم، شاید یہ اندھا، یہ نابینا غریب اس اچھے کپڑے والے سے بہتر ہو۔ یہ مغرور ہے، اسے ہم کل قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں لائیں گے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس کا غرور کیسا برا ہے۔ پیغمبر کی صفت خاکی ہونا ہے، تب متواضع، سب کچھ رکھنے کے بعد نبی متواضع ہے۔ کان رسول اللہ اذا دخل منزلا، نبی اکرم جس جگہ بھی وارد ہوتے تھے، قعد فی ادنی المجلس حین یدخل، جہاں پر بیٹھتے تھے، جہاں پر جگہ ہوتی تھی وہیں پر بیٹھ جاتے تھے، توقع نہیں رکھتے تھے کہ آگے بڑھے۔ خود ایسا نہیں کرتے تھے، اپنے اصحاب سے بھی کہتے تھے اذا اتی احدکم مجلسا فلیجلس حیث انتہی مجلسہ،
جہاں پر افراد ختم ہوتے ہیں وہیں پہ بیٹھ جاؤ. یہ تمنا نہ رکھو کہ صدر مجلس میں بلایا جائے, صدر مجلس میں بیٹھایا جائے. بیٹھنا کمال نہیں, تمنا رکھنا مشکل ہے. ممکن ہے ایک آدمی ہمیشہ آگے بیٹھتا ہو, لیکن اگر وہ پیچھے بیٹھ جائے تو اس کو کوئی اثر نہ ہوتا ہو. ایک آدمی پیچھے بیٹھتا ہو لیکن اس کی تمنا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آگے بیٹھایا جائے. آگے پیچھے بیٹھنا اچھا یا برائی نہیں ہے, دل میں کیا برے تمنائیں ہیں وہ مشکل رکھتی ہے. پیچھے بیٹھ رہا ہے لیکن تمنا ہے کہ لوگ مجھے آگے بلائیں, جان کے پیچھے بیٹھ رہا ہے کہ لوگ کہیں آگے آئیے آگے آئیے. یہ نہیں کرشمہ ہے, یہ برائی ہے. آگے بیٹھ رہا ہے لیکن ایک دن اگر پیچھے بیٹھ جاتا ہے تو کسمساتا نہیں ہے, کسمساتا نہیں. اگر ایک ممیز بچہ جس کی نماز صحیح ہے وہ آگے بیٹھ گیا ہے تو اس کو حق اولویت ہے. ایک بچہ جو ممیز نہیں ہے, جس کو نماز کی صحیح سے تمیز نہیں ہے, وہ پہلی صف میں ہے تو شریعت کہتی ہے نہیں اس کو پیچھے کرو, یہ نماز کی جماعت کو توڑ. لیکن ایک ممیز بچہ بالغ نہیں ہے, ممیز ہے, 10 سال کا ہے, بہترین نماز پڑھنا جانتا ہے, نماز میں ادھر ادھر چہرہ نہیں کرتا ہے, قشنگ بالکل بہترین انداز میں. اگر وہ آگے پہلے بیٹھ گیا تو اس کو حق اولویت حاصل ہے. کوئی سیٹ ساہوکار آ جائے, حق نہیں ہے کہ اس بچے کو ہٹا کے وہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے, وہ نہیں بیٹھ سکتا. نماز باطل ہو جائے گی. تمام مراجع سے آپ پوچھ لیجئے, اگر وہ بچہ راضی نہیں ہے, دل میں لے کے اٹھ گیا یہ خلق کہ مجھے اٹھا دیا گیا, اور اگر وہ مسجد سے دور ہو گیا تو جب تک عذاب ہوگا اس سیٹ ساہوکار اور اس کو آگے لانے والوں پر ہوگا. حق اولویت پہلے وہ بیٹھا ہوا ہے, بشرطے کہ شرعی قوانین کی رعایت ہو, یعنی اس کو نماز صحیح سے پڑھنا آتی ہو. ہٹا کے کسی کو کہ فلاں صاحبہ ہیں ان کی یہ پختہ جگہ ہے وہی یہاں بیٹھیں گے, کوئی دوسرا بیٹھ نہیں سکتا ہے, کہ وہ اگر پیچھے بھی آگے بیٹھ گئے تو اٹھا کے آگے لایا جائے گا, نہیں, ایسا نہیں. بچے خاکی ہیں, وہ جہاں بھی بیٹھ جاتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. پیغمبر اکرم خاکی تھے, متواضع تھے. اصلاً پیغمبر اکرم جہاں بیٹھتے تھے جس علاقے میں, وہاں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون پیغمبر ہے. اگر کوئی نیا آ جاتا تھا تو پوچھتا تھا ایکم محمد, تمہارے درمیان محمد کون ہے؟ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. انس بن مالک کہتے ہیں کہ کننا اذا آتینا جلسنا حلقتن, ہم لوگ جب آتے تھے مسجد النبی میں تو حلقہ وار بیٹھتے تھے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایسے بیٹھتے تھے پیغمبر اکرم. کانا یجلس بین اصحابہ مختلطا بہم کانہ احدہم, پیغمبر اکرم جب بیٹھتے تھے اصحاب کے درمیان تو ایسے بن کے بیٹھتے تھے, ایک الگ سے جگہ نہیں ہوتی تھی شناخت کے لیے, سب کے ساتھ مل کے ایسے بیٹھتے تھے کہ کوئی پردیسی کوئی انجان آ جاتا تھا, فلا یدری ایوم ہوا, تو نہیں پہچان پاتا تھا کہ اس میں نبی اکرم کون ہے. اتنی اپنائیت اور اتنی صمیمیت سے بیٹھتے تھے پیغمبر اکرم. بچے مجھے پسند ہے, کیوں؟ اس لیے کہ بچے خیالی عناوین سے دور ہیں. ساری دنیا پیسے سے, روپیے سے, دولت سے, مال سے خوش ہوتی ہے. یہ ایک بیچارہ مولوی ہے جو الفاظ سے خوش ہوتا ہے, جھوٹے الفاظ سے. اس کو علامہ نہیں لکھا تو یہ مجلس نہیں پڑھے گا, اس کو مجتہد نہیں لکھا تو یہ پڑھے گا نہیں. یہ اپنے آگے آیت اللہ العظمیٰ لگوانے کا متمنی ہے. کیا ہے؟ دل صاف نہیں ہے, جھوٹے الفاظ میں رکھا کیا ہے؟ اگر حقیقت ہے تمہارے پاس تو کوئی تم کو طالب علم بھی کہہ دے تب بھی تم وہی رہو گے, اور اگر حقیقت نہیں ہے تمہارے اندر تو تم کو کوئی اللہ میاں بھی کہہ دے تب بھی تم وہی رہو گے. کیا ہو جائے گا؟ کیا پایا جاتا ہے؟ جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ دیکھیے کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے, اس کو یہ سب الفاظ بچوں کو دی ہوئی چاکلیٹ لگتی ہے. آیت اللہ العظمیٰ مشکینی اللہ مقامہ,
اپنی آنکھوں دیکھا حلق میں مقدم مدرس اخلاق کا بہترین درس دینے والے، متخلق باخلاق اللہ جس کو کہا جائے، جس کا چہرہ اللہ کی یاد دلائے ایسا عالم، جس کی بولی اللہ کی یاد دلائے ایسا عالم، جس کا چلنا پھرنا اللہ کی یاد دلائے ایسا عالم دین. جب مدرسہ فیضیہ میں ان کو درس اخلاق کے لیے ایک اینکر، ایک ناظم آ کے پکارتا ہے کہ اب میں دعوت دیتا ہوں مدرس اخلاق اور مجاہد فی سبیل اللہ اور کیا آداب و الحق بھی تھا ان کا کہنے کا، ایسی شخصیت تھی. اب جو وہ ممبر پر آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اس اینکر سے، اس ناظم سے؟ کہتے ہیں بیٹا اگر تمہارے پاس چاکلیٹ زیادہ ہے تو گھر جا کے بچوں کو اپنے کھلاؤ، ہمیں ان سب چاکلیٹ سے نہ بہلاؤ. یہ سب چاکلیٹ ہے بچوں کو کھلانے کی. وہ یہ سمجھ رہا ہم کیا ہیں، ہم خود جانتے ہیں. اگر تمہارے پاس زیادہ چاکلیٹ مٹھائی ہوگی جو اپنے بچوں کو کھلاؤ، وہ خوش ہوں گے. ہمیں یہ سب کہہ کے خوش نہ کرو. جو اتنے درجے پر فائد ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب الفاظ کی بازیگری ہے، یہ سب کھلواڑ ہے، یہ سب بیوقوف بننا اور بنانا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بچوں میں خیالی عناوین نہیں پائے جاتے. یہ ہم کو کہا جائے تو نہیں، بچہ خاکی ہے. یتمرغون فی التراب، وہ مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں. اچھا سے اچھا کپڑا بچے کو پہنا دیجئے، 10 منٹ کے اندر اس کو چھوڑ دیجئے، کہیں یہاں پر مٹی لگی رہے گی، کہیں وہاں مٹی لگی رہے گی، کہیں وہاں. اسے نہیں مطلب ہے کہ یہ لباس مٹی زدہ ہو رہا ہے، نہیں، اسے محبت ہے مٹی سے، بہار ہے اس کے لیے مٹی، متواضع ہے وہ. کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے پتھر کے اوپر پھول اگتے ہیں؟ کبھی نہیں اگتے ہیں. زرخیز زمین میں پھول اگتے ہیں. جہاں پتھر ہوتا ہے وہاں پھول نہیں اگتے ہیں. جہاں تواضع ہوتا ہے وہاں انسانیت پنپتی ہے. جہاں انکساری ہوتی ہے وہاں انسانیت اپنا کرشمہ دکھاتی. ہماری حقیقت خاک ہے، ہمیں خاکی ہو کے رہنا چاہیے. هو الذی خلقکم من تراب، سورہ غافر کی آیت نمبر 8. تمہیں اس نے پیدا کیا ہے خاک سے، تمہیں خاک کی طرف پیدا کیا ہے، خاک سے، اور خاکی کی طرف جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو اسی خاک سے پیدا کیا، اسی خاک کی طرف پلٹا دیں گے. وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اور اسی سے پھر دوبارہ اسی خاک سے پھر باہر نکالیں گے جب قیامت کا دن آئے گا. سب جتنے باکمال لوگ ہیں سب خاک، آدم خاک سے پیدا ہوئے، عیسیٰ خاک سے پیدا ہوئے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. شخص آ کے پوچھتا ہے یا علی نماز کا بہترین عمل کیا ہے؟ نماز معراج المومن ہے. نماز کا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کیا ہے نماز کا بہترین عمل؟ بتائیے. سجدہ. سجدہ بہترین عمل ہے. نماز جو سجدہ کیا ہے؟ سجدہ ہے کیا؟ سجدہ کے معنی کیا ہے؟ وضع الجبہہ علی الارض. سجدے کے معنی ہی ہے، سجدہ کہتے ہیں اپنے سر کو مٹی پر رکھ دینا. یہ پوری نماز کا خلاصہ اسی پر آ کے ہوتا ہے. جو معراج المومن ہے، جو نماز مومن کی معراج ہے، اس کا خلاصہ اور اس کی معراج سجدہ ہے، یعنی زمین پر اپنا سر ٹیک دینا. شخص آ کے پوچھتا ہے کہ یہ 2 سجدہ کیوں ہے یا علی؟ اے میرے مولا یہ 2 سجدہ کیوں ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے پوچھتا بھی ہے. یبن ام خیر خلق اللہ، اے دنیا کے چچا زاد بھائیوں میں سب سے بہترین چچا زاد. کیا اچھا انداز ہے بات کرنے کا، پوچھنے والے کا، سوال کرنے والے. ما معنی سجدۃ الاولی، پہلے سجدے کا معنی کیا ہے؟ فقالا تاویلہ، اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اللہم انکا منی خلقتنی، یعنی من الارض. پہلے سجدے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی زمین سے، اسی مٹی سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے.
والرفع راس کا، اور سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ منہا اخرجتنا، اسی مٹی سے پھر تو نے مجھے نکالا ہے باہر، تو اسی مٹی سے پھر مجھے باہر نکالا۔ دوسرے سجدے کا معنی کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُعِيدُنَا، اور دوسرے سجدے کا معنی میرے اللہ پھر اسی زمین اور اسی مٹی کی طرف تو مجھے لوٹائے گا۔ وَرَفْعُ رَأْسِكَ مِنَ الثَّانِيَةِ، اور پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ خدایا مرنے کے بعد زمین میں ڈالنے کے بعد پھر تو قیامت کے دن اسی زمین سے مجھے باہر نکالے گا، اسی مٹی سے مجھے باہر نکالے گا تارۃ اخری۔ یہ دو سجدے کا مفہوم ہے، یہ سمجھنا ہے۔ جو اس مفہوم کو سمجھ لے گا اس کے اندر کا جتنا اس مہینے میں پیغمبر اکرم نے کیا کہا؟ تمہاری پیٹھ بوجھل ہے تمہارے گناہوں سے، پس گناہوں کے بوجھ کو دور کرو اس مہینے میں طولانی سجدے سے۔ طولانی سجدہ یعنی اپنی حقیقت کو پہچانو، طولانی سجدہ یعنی سمجھو کہ تم خاک ہو، سمجھو کہ تم مٹی ہو، تم وہ بچپنے کی جو صفت ہے اپنے اندر باقی رکھو کہ بچہ مٹی میں لوٹتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے، اسے پسند ہے، یہ اپنی صفت کو برقرار رکھو کہ نبی اللہ کو پسند ہے۔ فقط جسم پر دھیان نہ دو، تم جسم کے لیے پہلے یہ خاک ہو جائے گا، اپنی روح پر دھیان دو، حقیقت پہچانو تم کیا ہو۔ تم جسے اعمال صالحہ سمجھ رہے ہو ممکن ہے وہ کل جب دیکھے خدا تو وہ غبار کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، غرور و نخوت نے سب کچھ کو خاک بنا دیا ہو اگر تم نے اپنے اعمال کی طرف توجہ۔ کیوں علی کو کہا گیا کہ علی پدر خاک، ابو تراب؟ جانیے ساری صفت میں سرکار امیر کو یہ صفت بہت پسند تھی۔ کیا مطلب ہے ابو تراب کے؟ بچے کو مٹی پسند ہے، پیغمبر اکرم کو بچے پسند ہیں کیونکہ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں۔ سرکار امیر کو پیغمبر اکرم نے لقب دیا ابو تراب، کیوں؟ اس لیے کہ علی اپنے لیے کسی تعین کے قائل نہیں۔ گھر میں سوئے زمین پر، فلاں جگہ ہمیں نیند آتی ہے، فلاں چیز ہو تو ہمیں نیند آتی ہے، ایسا بستر ہو تو ہمیں نیند آتی ہے، ایسا تکیا ہو تو ہمیں نیند آتی ہے، ایسا بیڈ کا گدا اتنا موٹا ہو تو ہمیں نیند آتی ہے، نہیں، زمین پر گرمی میں، اور ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ خاک اڑ اڑ کے جسم پر جا رہی ہے۔ پیغمبر اکرم جب دیکھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ قم فداک ابی و امی یا ابا تراب، اٹھ جاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ۔ کیا مطلب مٹی کے باپ؟ ابن عباس سے پوچھا کہ ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس سے تلے انہو صاحب الارض، اس لیے کہ علی زمین کے مالک ہیں، وحجت اللہ علی اہلہا، اور اللہ کی حجت ہے اہل زمین کے لیے، وَبِهِ بَقَاؤُهَا، ان کے ذریعے سے زمین باقی ہے، وَإِلَيْهِ سُكُونُهَا، ان کے صدقے میں، ان کے وجہ سے زمین برقرار ہے، زمین کو سکون ہے۔ علی زمین کے مالک ہیں۔ اشرقت الارض بنور ربها، معصوم نے کہا رب الارض امام الارض، زمین کا مالک و مختار امام ہے۔ اسی لیے جب روایتیں کہتی ہیں کہ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو اشرقت الارض بنور رب، اب تک زمین سورج و چاند سے چمکتی ہے، جب حضرت ولی عصر کا ظہور ہوگا تو زمین ان کے نور سے چمکے گی، پھر سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی، پھر چاند کی روشنی مدھم ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ مالک زمین و زمان ہے امام۔ اور جو اس دنیا میں خاکی نہیں بنے گا، جو اس دنیا میں مٹی والا نہیں بنے گا، اسے ایک دن مٹی ہونے کی تمنا کرنا پڑے گا۔ بہتر ہے اس دنیا میں مٹی بن جاؤ تاکہ آخرت میں ابو تراب کے ساتھ رہنا پڑے۔ قرآن کہتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب انسان قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس نے کیا 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 ہے تو کہے گا، تو اس دن کافر کہے گا کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا،
اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں تراب ہوتا۔ ذیل میں حدیث آئے شریفہ کے معصوم نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ ورال کافر، جب قیامت کا دن آئے گا اور کافر دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کے شیعوں کے لیے کیسا کیسا ثواب قرار دیا ہے، کیسی کیسی کرامت قرار دی ہے، تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں علی کا چاہنے والا ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یعنی من شیعت علی، اس دنیا میں مٹی بن جاؤ، اس دنیا میں خاکی بن جاؤ، اس دنیا میں منکسر المزاج بن جاؤ، اس دنیا میں علی والے بن جاؤ، تو آخرت میں یہ تمنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود سائے میں علی مرتضیٰ کے آ جاؤ گے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کا یہی فرمان۔ علامہ مجلسی اس روایت کے ذیل میں کیا کہتے ہیں کہ کیوں علی کے چاہنے والوں کو اس آیت میں مٹی کہا گیا ہے؟ کیونکہ علی کے شیعہ، علی کے پیروں، ان کے حکم کے ایسے مطیع و فرما بردار اور ان کے کہے کے اوپر اس طرح اپنی گردن ڈال دیتے ہیں گویا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، مٹی سمجھتے ہیں ان کے مقابلے میں، اپنی حقیقت کو ایک مشت خاک سمجھتے ہیں، مٹی کی ایک مٹھی سمجھتے ہیں علی مرتضیٰ کے سامنے۔ اس لیے ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے علی مرتضیٰ ان کے باپ ہیں۔ علی کے شیعہ علی کے سامنے مٹی اپنے کو سمجھتے ہیں، اپنی حقیقت کو کالم یکن سمجھتے ہیں، خاکستر سمجھتے ہیں، متواضع ہیں، اس لیے یہ تراب ہے اور ان کے باپ علی ہیں، یعنی علی ابو تراب ہے۔ اے کاش، اور اس وقت جب کافر دیکھے گا اس حقیقت کو کہ جو لوگ کل علی کے سامنے مٹی تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آج ان کو کیا کیا مل رہا ہے، تو وہ کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہوتا، اے کاش میں بھی علی والا ہوتا، تو آج مجھے بھی وہ ملتا۔ لیکن اب کف افسوس ملنے سے کوئی فائدہ، دنیا میں راہ علی مرتضیٰ کو کھول دیا گیا تھا، اب راہ علی کو اختیار نہیں کیا تو تمہارا نصیب ہے، تمہاری مشکل ہے، علی مرتضیٰ کی مشکل ہے۔ خوشا بحال ان کا جو علی کے مقابلے میں اپنے آپ کو ایک مٹھی خاک سے بھی کمتر سمجھتے ہیں اور علی کی سایہ پدری میں آ جاتے ہیں کہ جو کل قیامت میں ابو تراب۔ اب اس کے بعد وقت ہو گیا جتنا ہمیں پڑھنا تھا، تیسری صفت، چوتھی صفت، پانچویں صفت انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے۔ 5 صفت پیغمبر اکرم نے بتائی کہ ان 5 وجہوں سے میں بچوں سے 2 کی ہم نے تھوڑی سی توضیح آپ کے سامنے پیش کی۔ بچے روتے بہت ہیں، پہلی صفت، بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، دوسری صفت، بچے لڑتے ہیں لیکن دل میں کینہ نہیں رکھتے، یختصمون من غیر حقد، دل میں کینہ نہیں، دن میں 40 بار لڑیں گے، 40 بار ہاتھ ملائیں گے، ان کے دل میں کینہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کو ہم باقی رکھ لیں اپنی زندگی میں تو بچپنا اپنا باقی رکھا۔ اور چوتھی صفت بچوں کی یہ ہے کہ بچے کل کیا کرنا ہے، ایک بچہ بھی یہ نہیں کہتا صبح کا ناشتہ کر لیا اب دوپہر میں اماں کیسے بنا کے دیں گی، اب رات میں کیا ہوگا ہمارے کھانے کا، بچہ کبھی نہیں سوچتا۔ آج یہ کپڑا دھل کے مل گیا ہے، شام میں پھر کیسے ہم کپڑا پہنیں گے، کہاں سے ہمیں یہ دھلا، بچے کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، بچہ کل کی فکر نہیں کرتا ہے۔ جو خدا آج رزق دینے والا ہے وہ کل بھی دینے والا ہے، جو خدا آج پہنانے والا ہے وہ کل بھی پہنانے والا ہے۔ یعمرون و یخربون، بچہ گھر بناتا ہے پھر گھر کو خراب کر دیتا ہے، روزانہ گھروندہ بناتا ہے روزانہ۔ یہ صفت بچوں کی وہ ہے جو دنیا سے لا تعلقی ہے، جس کو دعائے ابو حمزہ شمالی میں امام سجاد نے فرمایا سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، میرے مالک میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، وجمع بینی و بین المصطفیٰ، اور میرے اور محمد مصطفیٰ کے درمیان یگانگت قرار دے۔ یہ کیا ہے؟ وہی صفت ہے، دنیا سے لا تعلقی ہوگی، دنیا کی محبت کم ہوگی تو آل محمد کی محبت دل میں آئے گی، جتنی محبت بڑھے گی دنیا کی، بچوں میں دنیا کی محبت نہیں، گھر بناتے ہیں گھر خراب کر دیتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے اس ماہ مبارک رمضان میں جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے، ان تمام برائیوں سے دور رکھے جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنا چاہتا ہے۔
ہمیں وہ تمام خوشیاں اور کمالات عطا کر دے جو شب قدر میں اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ وتقبل منا انک انت السمیع